بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر، اس میں چیپٹر 5 ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت۔ تو حضرت عمر فاروق کو انتظامی امور کے حوالے سے اسلامی ریاست کا حقیقی بانی ان کو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ریاست کے امور میں خصوصاً گورننس میں بے شمار اصلاحات انٹروڈیوس کروائیں، اور اس جو انتظامی اسٹرکچر ہے اس کو ایک سمت میں وہ لے کے چلے۔ اور اس میں مزید جب ہم بات کریں گے تو ہمیں اس میں اونیسٹی، ڈیڈیکیشن، اکاؤنٹیبلٹی، جسٹس، یہ سبھی جو کسی بھی اچھی گورننس میں ہونے چاہیے، سبھی چیزیں ہمیں اس میں نظر آئیں گی۔ تو انہوں نے خاص طور پہ اس میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، جس کو احتساب کہتے ہیں، اس کو فیئر طریقے سے اپلائی کیا، اور نہ صرف پبلک پر بلکہ خود پر۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی انتظامیہ کی جو خصوصیات ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجلس شورا کا قیام۔ تو مجلس شورا کے قیام میں اس کے دو ہاؤسز تھے، ایک مجلس شورا خاص اور ایک مجلس شورا عام۔ مجلس شورا خاص میں کابینہ کے ارکان شامل تھے، جبکہ مجلس شورا عام میں قبائل کے لیڈر اور عام آدمی۔ اس کے بعد ریاست کی انتظامیہ کو ڈویژنز میں تقسیم کیا گیا، اور تمام جو سلطنت تھی اس ٹائم ان کے انڈر، اس کو 14 پروونسز میں تقسیم کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو مزید اضلاع میں تقسیم کیا گیا، تاکہ سارا نظام ایک پراپر چین آف کمانڈ کے تحت چلے۔ اور اس میں جو صوبوں کا جو ہیڈ تھا وہ گورنر تعینات کیے گئے، اور ان کی تعیناتی سے پہلے اور جب تک وہ تعینات رہیں گے، جو بھی پراپرٹی ہوگی اس کا ان سے پراپر احتساب ہوگا، اور اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مرکزی حکومت۔ تو مرکزی حکومت کو مضبوط بنایا گیا، اور اس میں بے شمار جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا، ان کو کریٹ کیا گیا، تاکہ جو گورننس کے جو پیٹرنز ہیں ان کو اچھے انداز سے ہینڈل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ انتظامی پالیسیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بے شمار پالیسیز ایسی ہیں جن میں ریفارمز کی گئیں، جن کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ ایک تو یہ تھی کہ دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ جتنے گورنرز ہیں، اہم عہدے دار ہیں، انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے اپنے جو دفترز ہیں جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں ان کو دروازوں کو کھلا رکھنا ہے ہمیشہ، تاکہ جو مظلوم ہیں ان کی پراپر داد رسائی ہو سکے اور وہ ان تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز جو عموماً جس میں سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جب بھی کبھی ذکر ہوتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی معاملات کا، تو اس میں ہے احتساب کی پالیسی۔ تو احتساب کی پالیسی کو انہوں نے اپنے آپ سے جتنے بھی ریاست کے آفیشلز تھے، عام اور اس کے بعد خاص، سب پہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ اور جب ان کو ذمہ داریاں یا ان کا تقرر کیا جائے گا تو ان کی جائیداد کا ریکارڈ جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا، اور جب تک وہ اس انتظامی امور میں رہیں گے، اس کے بعد جو ہے ان سے اس کی پوری اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی۔ اور ان کے لیے یہ کنڈیشنز رکھی گئی کہ نہ تو وہ اپنے دروازے پہ دربان بٹھا سکتے ہیں، نہ عمدہ کپڑے پہن سکتے ہیں، اور نہ ترکش نسل کا جو گھوڑا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے متعلق انہوں نے پالیسی انٹروڈیوس کروائی، تو اس میں جو مزارعین ہیں ان میں زمین تقسیم کی گئی۔ اس کے علاوہ اریگیشن سسٹم جو ہے، نہری نظام جو ہے اس کو بہتر کیا گیا، زمین کی سرویز کروائے گئے، اور ٹیکس کے حوالے سے پالیسی مرتب کی گئی۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز میرٹ پالیسی۔ تو جتنے بھی نظام حکومت میں جو لوگ آنے تھے، اس میں جو بھی قابل اہل لوگ تھے، اور ان کو میرٹ کی بنیاد پہ ان کا تقرر کیا گیا، نہ کہ کسی سفارش یا کسی ریفرنس۔ اس کے بعد مالی پالیسی کی جب ہم بات کریں تو ان کی سلطنت میں مالی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 اصولوں کی بنیاد پہ اس کو آرگنائز کیا گیا۔ ایک تو صحیح اکٹھا کرو، اس کے بعد صحیح خرچ کیا جائے، اور غلط خرچ کرنے سے روکا جائے۔
اس کے علاوہ بیت المال کا جو انسٹیٹیوشن بنایا گیا اس کے بارے میں ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر خلیفہ امیر ہے تو اسے بیت المال سے کچھ نہیں لینا چاہیے، اور اگر وہ اس کے مالی معاملات اچھے نہیں تو وہ گزارے کے لائق جو ہے اس سے لے سکتا ہے بیت المال سے۔ اس طرح جو امیر ہیں ان پہ ٹیکسز وغیرہ لگائے گئے، اور بیت المال پہ جو مستحقین ہیں ان کو صحیح رقم دی گئی، اور اس کے ساتھ کوشش کی گئی اسلامی فلاحی ریاست جو ہے اس کی بنیاد رکھی جائے، اور سارے معاملات خاص طور پہ انتظامی پالیسی کی جب ان کی بات کی جائے تو اس میں چند چیزیں: امانت داری، لگن، کارکردگی، احتساب، دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی، میرٹ پالیسی اور مالی پالیسی کو اڈاپٹ کیا گیا۔